اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی؟ نہ کوئی اجنبیت کا احساس اور نہ ہی کوئی ذہنی طور پہ دوری. مدت کے بعد ایسے لگا جیسے اپنے ہی گھر میں واپس آ گیا. سال کے بعد ان مقدس چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. جہاں عقیدے کو تسکین ہوئی وہاں روح کو سکون بھی میسر ہوا. میرے انتہائی قابل احترام میرے محترم بزرگ نے محبت اور شفقت کی انتہا کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ حب علی کے جرم میں جیل سے رہا ہو گیا ہے. میں اعلان کو تبدیل کر دیتا ہوں. میں کورس سے واپس آیا ہوں. ہم حب علی میں قید تھے اور قید رہنا چاہتے ہیں. اس جرم میں ہم مجرم تھے اور مجرم رہنا چاہتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا جرم علی ہے. لوگ جھوٹے پیروں پہ ناز کرتے پھر رہے ہیں. ہمیں سچے پیر پہ ناز کرنا چاہیے. لوگ جھوٹے رہبروں پہ فخر کر رہے ہیں. ہمیں سچے پہ فخر کرنا چاہیے. گھٹ گھٹ کے علی ماننے سے بہتر ہے کہ بندہ علی کو چھوڑ دے. کوفے کے منبر پہ کوفے کے منبر پہ میرے بادشاہ علی تشریف فرما تھے. ایک شخص نے آ کے قدموں پہ بوسہ دے کے کہا مولا میں تیرا شیعہ ہونا چاہتا ہوں. امیر نے مسکرا کے فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا, پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جا. علی آسانی سے تو ملتا ہی نہیں ہے. علی وہ تو نہیں کہ بندہ گھر جا کے مانگے. علی کو ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں, اماں کا شریف ہونا ضروری. مائیں شریف ہوں تو علی نصیب ہو جائے. یہ جرم تو میری قوم کا تھا, ہے اور رہے گا. زندگی اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے, عقیدہ اور پختہ ہوتا چلا جائے گا. ہماری تاریخ ساری لہو سے بھری ہوئی ہے. ہماری ساری ہی تاریخ لہو سے بھری ہے. لہو سے بھری تاریخ پہ ہمیں فخر ہے. لہو سے بھری تاریخ پہ ہمیں ناز ہے. ورنہ یہ دنیا کا اصول نہیں ہے. اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں پیچھے لہو ہو وہاں آگے تحفظ مانگا جاتا ہے. لیکن ہم پھر بھی موت کے لیے تیار رہتے ہیں. ہماری ہر سانس علی پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتی ہے. یہاں میں جملے شہید ولایت کے کہوں گا اور اللہ اس جملے کا ثواب ہی قبلہ ناصر عباس کی روح کو پہنچائے. وہ کہا کرتے تھے اگر محبت علی میں مارے جائیں تو ہمیں اس میں گھاٹے کا سودا نہیں. یہاں بھی حکومت علی کی ہے, وہاں بھی حکومت علی کی ہے. یہاں بھی علی کی ریت بن کے رہنا ہے, وہاں بھی علی کی ریت بن کے رہنا ہے. میں ابتدائی مجلس میں بغیر عشرے کی تمہید کوئی گفتگو کوئی آپ کو عشرے کا موضوع بتائے بغیر میں اپنے نوجوانوں سے, اپنی قوم کے مستقبل سے, اپنے کل سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی تاریخ لہو سے بھری ہوئی ہے. لیکن کبھی بھی اپنے تاریخ پہ ہمیشہ فخر کرنا, اپنی تاریخ پہ آپ نے شرمندہ نہیں ہونا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے گردنیں دی ہیں, آپ نے فخر کرنا ہے, آپ نے ناز کرنا ہے. جاؤ جا کے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو اور اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو. ان کی تلواریں ختم ہو گئی, ہماری گردنیں ختم نہیں ہوئی. ان کے نیزے ٹوٹ گئے, ہمارے سینے ختم نہیں ہوئے. یہ قتل کر کر کے تھک گئے, ہم قتل ہو کے نہیں تھکے. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے ہماری ساری تاریخ لہو سے بھری ہے. لیکن پھر بھی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ ہم نے جنازے اٹھا لیے, ہم نے علی نہیں چھوڑا. ہم نے گھر چلوا لیے, ہم نے حسین نہیں چھوڑا. ہم نے ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں کہا. ہم نے بطول کے دشمن کو رضی اللہ نہیں کہا. ہم نے کسی کی صورت میں حسین کی عزاداری پہ سمجھوتا نہیں کہا. مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے, زندگی علی کی امانت ہے اور ہم نے علی بھی کو واپس دینی ہے. جتنے بڑے بڑے جابر بادشاہ آئے, آج تو ایک حکومت کے زور پہ علی مٹانا چاہتا ہے. جا اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ, وہ تیرے بڑے بڑے جابر بادشاہ کہاں گئے, وہ تیرے بڑے بڑے ظالم حکمران کہاں گئے. مجھے بتا متوکل کی قبر کہاں ہے, مجھے بتا وہ تیرا حجاج کہاں گیا, مجھے بتا وہ تیرا یزید کہاں گیا, مجھے بتا وہ ہارون رشید کہاں گیا, وہ عباسی بادشاہ کہاں گئے جو اپنے تلوار کے نشے پہ آئے تھے, جو اپنے تخت کے ناز پہ آئے گے. ان کے
کے تخت ٹوٹ گئے، وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، میرا علی کل بھی زندہ تھا، میرا علی آج بھی زندہ ہے، میرا علی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ان بادشاہوں کی قبروں کا نشان کہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جاؤ پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھو، مجھے بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ حجاج کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ وہ باسی بادشاہوں کی قبر کہاں ہے۔ حسین کے روزے پہ کل بھی طواف ہو رہا تھا، علی کی دہلیز پہ کل بھی سلام ہو رہا تھا، قبر عباس پہ کل بھی بوسے دیے جا رہے تھے۔ مجھے علی کی عزت کی ختم ہے، تم خودکش حملے تو کرتے ہو، تم گولیاں تو چلاتے ہو، تم ہمیں قید تو کرتے ہو، تم ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تم قتل کر کر کے تھک گئے، ہم ختم کیوں نہیں ہوتے؟ میں پہلی مجلس میں سرگودا دارالعلوم حمدیہ میں اپنی قوم کے زندہ رہنے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ تم تھک جاؤ گے، ہم نہیں مٹیں گے۔ ہمارے زندہ رہنے کی ایک دلیل ہے، تمہارا امام تھا، ہمارا امام نعرہ حیدری۔ اور قومیں وہ مٹتی ہیں جس کا امام مٹ جاتا ہے۔ ہمارا امام کل بھی قائم تھا، ہمارا امام آج بھی قائم۔ تم موت کے انتظار میں ہو، ہم مولا کے انتظار میں ہیں۔ تمہیں قیامت کا انتظار ہے، ہمیں امامت کا انتظار۔ ہمیں تو ماؤں کی گود سے پتا تھا، اگر علی ماننا ہے پھر مصیبت آنی ہے۔ یہ زندان ہمارے لیے کوئی نئے، تیرے پاس جو انتہا ہے وہ ہماری ابتدا ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہمارے ہاں ہمارا اسلاف یہ ہے، ہم جن سے یہ استعارے لیتے ہیں وہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ علی نے کہا تھا اپنے بوڑھے نوکر کو ساتھ لے کے، میسم یہ جو کھجور ہے اس کے ساتھ تجھے میری محبت میں پھانسی دی جائے گی۔ اسے چاہیے تھا کاٹ دیتا، وہ روز پانی دے رہا ہے۔ جو جوان بیٹھ کو میرے ساتھ بول، کب تو بڑی ہوگی، کب محبت علی میں موت آئے گی۔ جب اس وقت کہ ابن زیاد نے قید میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لا کے کھڑا کیا، اس نے سامنے قیدی ہے، دربار دشمن کا ہے، سپاہی اس کے ہیں، سزا سنانے والا اتنا ڈر رہا ہے کہ وہ میسم تمار سے کہہ رہا ہے میسم میں تیرے لیے موت کا حکم دینے لگا ہوں۔ میسم مسکرا کے کہتا قیدی میں ہوں، گھبرا تو کیوں رہا ہے؟ پریشان مجھے ہونا چاہیے، تیرے لہجے میں اطمینان کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو میں نے تیرے لیے موت کا حکم دیا، تو ڈرا نہیں؟ اس نے کہا زندگی تجھ سے لی تھی، زندگی اس سے لینی ہے جس سے لی تھی۔ اس نے کہا پھر میں تجھے پھانسی دینے لگا ہوں۔ میں نے تیری غلط فہمی ہے، تو پہلے میری زبان کاٹے گا۔ ہائے ہائے، تو مجھے پھانسی نہیں دے گا، تو پہلے میری زبان کاٹے گا۔ اس وقت تجھے اتنا اطمینان تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا میرے مالک نے بتایا تھا، میرے بادشاہ نے بتایا تھا، پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی پھر تجھے پھانسی لٹکایا جائے گا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، کوفے کے مرد و زن سن رہے ہیں، میں نے تیرے مولا کا فرمان سچا نہیں ہونے دینا، میں نے تیری زبان نہیں کاٹنی، تجھے سیدھا پھانسی پہ لٹکانا ہے۔ اس نے جلاسے کا پھانسی ہو الٹا لٹکا دی کہ میسم کو
बूढ़ा था लेकिन अकीदा जवान था, विलायत अली सीने में थी। उसने कहा आखिरी बार एक नसीहत करना चाहता हूँ, जरा कोफे का मर्द जन को बैठा तो कर। उसने कहा अब ये कहेगा कि मैं अली को छोड़ता हूँ तो मुझे छोड़ दे। अब ये अली को छोड़ने लगा, जल्दी कोफे वालों जल्दी 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 आओ, ये अली का नौकर तुमसे कोई बात करना चाहता, मुझे 14 की इज्जत का सर, इसे अकीदा कहते हैं, इसे अली की विलायत कहते हैं। बूढ़े मीसम तमार ने अपने अकीदे को जवान करके जब कोफे के मर्दों से इकट्ठे हो गए, उल्टा लटके हुए मीस में तमार ने, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, मीस में तमार ने, कोफे वालों मैंने तुम्हें इसलिए बताया है, जो मुझे फांसी दे रहा है ये बेटा किसी और का है, बल्दियत में नाम किसी और का, ये बेटा किसी और का है, बल्दियत में नाम किसी और का है, वो फलां का बेटा है, वो फलां का बेटा है, वो फलां का बेटा है। जब भरे चौक में बाप बताने शुरू कर दिए, उस वक्त इसने कहा जल्दी करो इसकी जुबान काट दो, इसकी जुबान काट दो। खंजर का जुबान पे आना था, नहीं सबने कलाई पे हाथ रखा, शर्म नहीं आती, कुरान को झूठा करना चाहता तू मेरे वारिस के फरमान।